عید کے دن رمضان آیا تو سب بہن بھائیوں کو 5,000 عیدی دی۔ جب میں اس کے سامنے گئی تو اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور رونے لگی کیونکہ لفافہ اتنا ہی ہلکا پھلکا تھا کہ وہ خالی لگ رہا تھا۔ میں نے اس لفافے کو بیزاری سے پھینک دیا، مگر دوسرے دن صفائی کے دوران وہی لفافہ میرے ہاتھ لگا تو میں نے بے دھیانی میں کھول کر پڑھ لیا، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کی وجہ سے پٹی کی پٹی رہ گئی کہ اس میں تو کزن نے اپنی محبت کا میرا نام عالیہ ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی، جبکہ میں ان سب سے بڑی تھی۔ میرے ابو ایک بینک میں جاب کرتے تھے، جبکہ میرے چاچا ہم سے بھی زیادہ دولت مند تھے کیونکہ وہ خود بھی اپنا بزنس کرتے تھے، جبکہ ان کا بڑا بیٹا امریکہ میں جاب کرتا تھا، اس لیے ان کی حیثیت ہم سے زیادہ تھی۔ مگر اس کے باوجود میرے چاچا اور چاچی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے تھے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتے تھے اور ہم بھی ان کی خوب مدارت کرتے تھے۔ چونکہ میرا کزن تیمور 3 سالوں سے امریکہ میں کام کر رہا تھا، اس لیے وہ اب تک گھر نہیں آیا تھا، مگر کال پر وہ سب سے بات چیت کر لیتا تھا۔ مگر ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ اتنی جلدی گھر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے چچی تو اس کے بغیر بڑی اداس ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ کر کہتی تھی کہ بیٹے کی جاب کی وجہ سے ہم بہت خوشحال ہو چکے تھے، مگر میں تو اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ چچی کا بس چلتا تو وہ تیمور کو امریکہ نہ جانے دیتی، مگر یہ فیصلہ چچا کا تھا، اس لیے چچی اب تک صبر کرتی رہی۔ پھر ایک دن چچی نے ہمیں کال کی تو کہنے لگی تیمور اس عید پر گھر آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چچی بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ خبر سن کر میرے چھوٹے بہن بھائی بھی خوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ہمارے تو مزے ہیں کیونکہ اس بار ہمیں عیدی ڈالر میں ملنے والی ہے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ یہ بچے بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت اپنی پڑی رہتی ہے۔ خیر میں تو اس لیے عید کا انتظار کر رہی تھی کہ اس بار ہم گائے ذبح کر رہے تھے اور مجھے کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ میں ابھی سے سوچ رہی تھی کہ میں بہت ساری ڈشز بناؤں گی، جبکہ میرے بہن بھائیوں کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس بار کزن بھی انہیں عیدی دے گا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور بالآخر تیمور گھر آ گیا۔ چونکہ تیمور عید سے پہلے گھر آ گیا تھا، اس لیے امی ابو اس سے ملنے چچا کے گھر چلے گئے، جبکہ میں اور چھوٹے بہن بھائی گھر میں ہی رہ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ صبح عید ہے اور ابھی میں نے اتنے سارے کام کرنے تھے۔ اس وقت جب میں کچن صاف کر رہی تھی، میرے بہن بھائی کچن میں آ گئے اور پوچھا اپی تیمور بھائی بہت پیسے والے ہیں اور اب تو ان کی جاب ہے، وہ ہمیں کتنی عیدی دیں گے؟ یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ ان سب کی سوئی تو ابھی تک ڈالر میں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے بھائی، وہ تم سے بڑے ہیں، وہ تمہیں جو کچھ دیں گے تم ان سے لے لینا۔ مگر یہ سن کر وہ کہنے لگی جی نہیں، ہم تو ان سے بہت ساری عیدی لیں گے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں آپ بھی ان سے عیدی مانگ لینا۔ ان سب نے یہ کہہ کر مجھے شرارت سے دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ روایتی کزنوں کی طرح ہم میں بے تکلفی نہیں تھی، تبھی تو ہم نے زیادہ بات چیت نہیں کی۔ البتہ میرے چھوٹے بہن بھائی تیمور کے ساتھ بے تکلف ہو گئے، اور جب میں چچا کے لیے چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ تیمور میرے سب بہن بھائی کو 5,000 عیدی دی۔ یہ دیکھ کر میں خاموشی سے کچن میں آ گئی، تبھی وہ سب میرے پیچھے آ گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے تم بھی تیمور بھائی سے عیدی مانگو۔ یہ سن کر میں نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے تو اس سے عیدی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر وہ سب میرے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے جلدی سے عیدی مانگ لو کیونکہ ابھی تیمور بھائی ڈرائنگ روم میں بالکل اکیلے ہیں۔ یہ کہہ کر ان سب نے مجھے زبردستی تیمور کے سامنے بھیج دیا۔ اب جب میں آ ہی گئی تھی تبھی تو میں نے بے شرموں کے کہنے پر تیمور کو عید مبارک کہا اور اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ وہ میرا مطلب سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے جیب میں ہاتھ مارا
اس کے وائلیٹ میں کئی نوٹ موجود تھے، مگر اس نے مجھے نوٹ دینے کے بجائے اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، مگر میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی۔ اس لفافے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ وہ لفافہ اتنا ہلکا پھلکا تھا کہ دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ خالی تھا۔ میں نے اسے بے دلی سے دراز میں پھینک دیا۔ تیمور نے مجھے پیسے کیوں نہیں دیے؟ میں سوچنے لگی، مگر میں زیادہ دیر تک یہ بات سوچ نہ پائی کیونکہ وہ لوگ واپس جا رہے تھے، اس لیے مجھے ان سے ملنے باہر آنا پڑا۔ لیکن اس رات میں بستر پر لیٹی رہی، سوچتی رہی کہ آخر تیمور نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ کیونکہ رات میں دیر سے سوئی تھی، اس لیے صبح اتنی جلدی میری آنکھ نہیں کھلی اور امی نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ دیر سے جاگنے پر میں کچن میں آئی تو امی کچن صاف کر چکی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ آج میرے چچا کی فیملی ہمارے گھر کھانے پر آنے والی تھی، کیونکہ اس دن صرف تیمور اور چچا ہی ابو سے ملنے آئے تھے، لہٰذا امی نے مجھے گھر کی صفائی پر لگا دیا اور خود کھانا بنانے لگی۔ سارا گھر چمکانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی تو اسے بھی صاف کر ڈالا۔ صفائی کے دوران وہی لفافہ میرے ہاتھ لگا تو مجھے اپنا کزن تیمور یاد آ گیا۔ اس سے پہلے جب بھی میرے دل میں اس کا خیال آتا تھا، میں اس کے لیے بہت اچھا سوچتی تھی، مگر اس بار میں اس کے لیے کچھ اچھا نہ سوچ پائی۔ میں ابھی فری تھی، اس لیے میں نے یوں ہی بے خیالی میں وہ لفافہ کھول لیا، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس میں تو میرے کزن نے اپنے دل کا سارا حال لکھ دیا تھا، جسے پڑھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ اس نے لکھا تھا، پیاری عالیہ، تم مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، مگر میں نے اس بات کو سب سے چھپا لیا اور سوچا کہ یہ بات تم سے کسی مناسب وقت پر کہوں گا۔ اب جب کہ میں اتنی اچھی جاب کر رہا ہوں تو میں نے پاکستان آتے وقت سوچا کہ تم سے یہ بات کہہ دیتا ہوں، کیونکہ یہی وقت مجھے بہت مناسب لگ رہا ہے۔ میں تمہارا کزن ہوں اور اس رشتے کے ناطے میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ اپنے کزن کے جذبات سن کر میں شرمندہ رہ گئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تیمور بہت سنجیدہ مزاج لڑکا ہے۔ وہ محبت کے چکروں میں پڑنے کے بجائے سیدھا سیدھا شادی کرے گا، مگر اس لو لیٹر نے تو مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اور وہ کیا نکلا۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی اور تیمور کا لیٹر اپنے سینے پر رکھ کر مسکرانے لگی۔ ایک دم تیمور کا خوبصورت سراپا میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، مگر اسی وقت میرے بہن بھائی کمرے میں آئے اور مجھے بتایا کہ چچا کی فیملی آ چکی ہے۔ میں جلدی سے باتھ روم میں گئی اور خوب تیار ہو کر باہر آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ آج تیمور کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ شاید وہ میرا جواب جاننا چاہتا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مزید انتظار کرے۔ کچھ دیر بعد امی نے مجھے کھانا لگانے کے لیے بھیج دیا اور میں کچن میں آ گئی۔ تم نے میرے لیٹر کا جواب نہیں دیا۔ میں کھانے کے برتن لگا رہی تھی جب میں نے تیمور کی آواز سنی۔ میں گھبرا گئی اور باہر نکلنا چاہا، مگر اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ پہلے میری دیدی، میں نے خفا ہو کر کہا۔ تیمور مسکرایا اور جیب سے چیک بک نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ آج سے ہم دونوں تمہارے ہیں۔ یہ سن کر میں شرمائی تھی اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ زندگی اس پل بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔